معزز سامعین، دنیا بھر میں قومی سلامتی اور دفاع وطن کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومتیں اور ریاستیں مختلف اقدامات کرتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ حکومتوں کو غیر معمولی اقدامات بھی کرنا پڑتے ہیں، خاص طور پر جب آپ حالت جنگ میں ہوں۔ مشرق میں بھارت جیسے ازلی دشمن کا سامنا ہو تو پھر کیسے ہم اپنے دفاع سے غافل رہ سکتے ہیں؟ کسی بھی ملک کے لیے دفاع وطن ہی حقیقت میں بقائے وطن ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جیسی خود مختار ریاست، جسے کئی گنا زیادہ مکار اور عیار دشمن کا سامنا ہو اور جو کئی برسوں سے دہشت گردوں کے خلاف حالت جنگ میں ہو، وہ کیسے اپنے دفاع کے حوالے سے ذرا سی بھی کوتاہی برت سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان اپنے دفاع کے استحکام کی خاطر کسی دوسرے ملک سے کچھ خریدتا ہے تو اس پر مختلف قوتوں کی تانہ زنی سمجھ سے بالاتر ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی ایک تقریب میں امریکی صحافی نے پاک فوج کے سالار یعنی چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک سوال پوچھا۔ اپنے حساب سے امریکی صحافی نے انتہائی چالاکی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرمی چیف سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کی کوشش کی، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسا کرارا جواب دیا کہ امریکی صحافی خاص باختہ ہو کر رہ گیا۔ شرمندگی کے مارے امریکی صحافی نے اگلا سوال تک نہ پوچھا۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد میں منعقدہ سیکیورٹی ڈائیلاگ کے دوسرے روز شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کیمپوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے شراکت داروں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کی قیمت پر قائم نہیں ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا چین کے ساتھ قریبی اسٹریٹجک تعلق ہے، جو پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک جیسے منصوبے سے آیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی طرح ہماری امریکہ کے ساتھ بہترین اسٹریٹجک تعلقات کی طویل تاریخ ہے اور امریکہ ہماری سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان کسی ایک ملک سے تعلقات خراب کیے بغیر دونوں ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بات واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو قوم سے خطاب میں امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایک طاقتور غیر ملک انہیں اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بین الاقوامی برادری کے مبینہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس نے عمران خان کے اس الزام سے انکار کیا ہے، تاہم عمران خان سمیت وفاقی حکومت کے زیادہ تر وزراء یہ بات دہرا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جنرل باجوہ نے سیکیورٹی ڈائیلاگ میں اپنے خطاب میں روس یوکرین تنازع پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ روس کے جائز سیکیورٹی خدشات کے باوجود خود سے چھوٹے ملک پر اس کی جارحیت کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ اب اس سے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہتی رہی ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے تنازع میں غیر جانبدار ہے، یہاں تک کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں روس کی مذمت میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹ دینے سے اجتناب بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ یوکرین پر حملے سے صرف ایک دن قبل وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر سوالات اٹھائے گئے تھے، تاہم حکومت نے انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور اس کا مطلب روس کی حمایت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے سیکیورٹی ڈائیلاگ میں ہی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے دورہ روس پر ایک طاقتور ملک ناراض بھی ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یوکرین کے تنازع پر تشویش ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کی آزادی کے وقت سے اس کے ساتھ بہترین اقتصادی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ روس کے ساتھ کئی وجوہات کی بنا پر ایک طویل عرصے تک سرد تعلقات رہے، مگر حالیہ کچھ عرصے میں اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس حملہ بدقسمتی ہے اور اس کے باعث ہزاروں لوگ ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جسے فوراً رکنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بار بار اس حوالے سے فوری جنگ بندی اور تنازع کے مذاکرات سے حل پر زور دیا ہے۔ جنرل باجوہ نے اعادہ کیا کہ پاکستان یوکرین کو انسانی امداد بھیجتا رہا ہے اور آگے بھی بھیجتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں تنازع کی جاری رہنے اور پھیلنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تنازع بآسانی ہاتھوں سے نکل سکتا ہے۔ آرمی چیف کے بیان کے کچھ گھنٹوں بعد پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے
روس کے حملے کی مذمت کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے بیان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے وہی بات کی ہے جو وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں ہے، لہٰذا فوج اور حکومت کو الگ دکھانے کی سازش ناکام ہوگی۔